بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام مد مقابل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستانی سیاست میں ہلچل ہے اور ایوان صدر جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس میں بھی ہلچل ہے. اور آج صدر مملکت نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ گزشتہ روز کا واقعہ، یعنی جس طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ انہوں نے دو اہم ترین جو بلز ہیں ان پر دستخط نہیں کیے، ایک نئی کنٹروورسی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے یہ ہے کیا، ہمارے سرکاری راز، ہماری سرکاری کمیونیکیشن کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، پاکستان کو جو ہے پاکستان کی جو سیکرٹ کمیونیکیشن ہے اس کو غیر ملکی حملوں سے کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیں. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انتہائی سینئر وکیل ہیں اور ان حساس ترین موضوعات پر بڑی گرفت رکھتے ہیں، قانونی ان کی ایکسپرٹیز ہے. راجہ عامر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ کرنل ریٹائرڈ بشیر ولی صاحب، سری لنکا میں پاکستان کے سفیر بھی رہے. انٹر سروسز انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو میں 30 برس کا تجربہ ہے. ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے اور کہاں اپلائی ہوتا ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کل آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا بہت چرچا ہوا ہے، اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کتنا اہم ہے؟ اور جب آپ سیکرٹ سروسز میں رہے تو یقینی طور پہ اس سے ڈیل کر کے آپ مختلف ٹارگٹس کے اوپر آپ نے کارروائیاں بھی کی ہوں گی. تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کتنا اہم ہے اور یہ کس سچویشن میں اپلائی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، بہت اہم، انتہائی حساس دستاویز اور لیگل مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، ابہام نہیں ہے. اور ہم لوگ ویسے ہی اگر اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کا تو خیر علاج اسی لیے تو آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ڈاکومنٹ ہے کیا اور یہ آیا پبلک کے اوپر اپلائی ہوتا ہے یا صرف گورنمنٹ اور ملٹری کے آفیشیل؟ موسٹ نہیں، اٹس ناٹ اسپیسیفک. ایوری ون اٹ از فار ایوری ون. اینی بڈی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہے انفارمیشن، اس کی انفارمیشن جو ہے اس کو ٹو گارڈ اگینسٹ دیٹ یہ استعمال ہوتا ہے. وہ کیسے آپ ڈٹرمن کریں گے؟ وہ ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ وہ ہو جاتا ہے ڈٹرمن، خود ثابت ہو جاتا ہے، وہ ثابت ہو جاتا ہے مطلب ہے. اور یہ جو ویسے ایک لوگوں کے اندر ایک ہے خوف کہ جی یہ ہمارے اوپر لگائیں گے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہ گورنمنٹ اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ گورنمنٹ اتنی فارغ ہے کہ وہ آپ کے پیچھے اور 25 کروڑ عوام کے پیچھے جائے گی، 25 کروڑ کی عوام کے پیچھے جائے گی. نہیں، ابھی آپ اپنے بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں تو کرو. لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ کراس دا لمٹس، ڈونٹ کراس دا ریڈ لائنز. ریڈ لائنز جو ہیں، اور وہی اس کو آپ ریڈ لائن کہتے ہیں، اس کو آپ لمٹس کہتے ہیں، آپ اس کو جو بھی کہنا چاہتے ہیں. تو وہ اس کی حدود ہیں جی، اور ان حدود کو آپ وہ نہیں، آپ کے لیے ایک لکیر رکھتی گئی ہے کہ جی آپ کا کام ہے ٹی وی کے ساتھ، آپ کا کام ہے جی. تمہارا کسی فوجی ادارے میں کیا کام ہے کہ تم جا کے ادھر انٹرفیئر یا کوئی معلومات نکالنے کی کوشش کریں. تو وہ پھر جب ہوتا ہے تو پھر وہ یا میں ایک ایسا ڈاکومنٹ نکال کے اسے پبلش کر دوں جس کے اوپر لکھا ہو کانفیڈینشیل سیکرٹ، اینی تھنگ وچ سیز کانفیڈینشیل سیکرٹ، اور وہ افشا ہو جائے، تو اس کے اوپر یہ اپلائی ہے. اس میں تو اس میں کچھ آئیڈیا ہے کہ اس میں کتنی سزا، کچھ سزائے موت تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں، میرے خیال سے نہیں ہے، سزائے موت ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج وہ ہے نہیں. لیکن وہ پھر ڈٹرمنٹ اس پہ ہوگا کہ وہ جو نیچر آف سیکرٹ کیا تھی. جی، نیچر آف سیکرٹ کیا تھی؟ نیچر آف سیکرٹ کیا تھی؟ آپ کو یاد ہے ایک خط جاوید ہاشمی صاحب نے لہرایا تھا، خفیہ خط، اس کے اوپر انہیں سزا ہو گئی تھی اور وہی سخت سزا ہوئی تھی. ہاں، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے مجھے. ہاں، تو نہیں، وہ مطلب ہے کہ ہم شروع سے اگر مبینہ طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک حساس ادارے کا لیٹر ہے اور وہ گرفتار ہو گئے تھے. تو اگر وہ ابھی احساس ادارے کا کون سا لیٹر ہے نا، اگر وہ کہتا ہے کہ میں لکھتا ہوں کہ جی آپ کل میرے پاس آ کے ہیو اے کپ آف ٹی ود می، جی نہیں، وہ اس طرح کی تو زبان نہیں تھی اس میں. اچھا، اس میں کانٹینٹ اور تھا. اچھا، کچھ یہ بتائیے کہ
اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے باوجود بڑے بڑے اس ملک میں لیکس ہو گئے ہیں, بڑی بڑی لیکس ہو جاتی ہیں. ڈان لیکس آپ کے سامنے ہیں. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کیبنٹ ڈویژن سے لیک ہو گئی, اور جب سابق وزیر مملکت امور خارجہ ہینا ربانی کھر وزیر اعظم سے ملنے جاتی ہیں وہ کنورسیشن لیک ہو جاتی ہے. آخر یہ کیا وجہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے باوجود ہمارے کئی آفیشیلز جو ہیں وہ حساس دستاویزات, اور ابھی آپ کے سامنے ہے سائفر لیک ہو گیا دیکھیں, اور وہ تو ٹھیک ہے پاکستان کے اندر تھا لیکن وہ امریکی انٹرسیپٹ میگزین میں پہنچ گیا. تو اب اس میں جو کلپریٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے سربراہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سابق سیکرٹری ٹو اس وقت کے وزیر اعظم اعظم خان, اگرچہ کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے, لیکن یہ دو شخصیات تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آئیں گی کہ انتہائی حساس خفیہ دستاویز ان کے آفس سے کیسے گم ہوئی. کرنل صاحب دیکھیں کیسے گم ہو گئی وہ تو آپ کو مطلب ہے کہ آپ اپنی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو جو ہمارے دنیا کی مشہور ترین اور بڑی سینسٹیو اور بڑی پڑھے لکھے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکلی ویل ایکوپڈ سی آئی اے دیکھ لیں. سی آئی اے کا نہیں ہوتا. سی آئی اے تو 30 سالوں بعد اپنی تمام دستاویزات ڈی کلاسیفائی کر دیتی ہے. نہیں وہ ڈی کلاسیفائی کرے یا نہ کرے, ان کے دوران میں بھی یہ ہوتی ہیں MI5 MI6 ٹھیک ہے, ان سب کا ہوتا ہے. دیکھو میں ٹھیک ہے آپ کے ان کے ساتھ روابط بھی رہے. تو یہ ایون وہ بھی جو ہیں ادھر بھی یہ کچھ ہوتا ہے, ڈاکومنٹس لیک ہو جاتے ہیں. ڈاکومنٹ لیک ہوتے ہیں, مطلب ہے کہ ابھی کاغذ ہے, یہ دفتر ہے, اور ابھی میں جاتے جاتے جو ہے ایک کاغذ اٹھا کے ساتھ لے جاتا ہوں. جی راجہ عامر عباس صاحب, یہ بتائیے کہ جو آج ایک لیٹسٹ کارروائی ہوئی ہے, صدر مملکت نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کو ان کو ریموو کر دیا اپنے عہدے سے, اور ایک مختصر اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ یہ گزشتہ روز کے واقعے کا تسلسل ہے. جو گزشتہ روز صدر مملکت کا ٹویٹ اور سٹیٹمنٹ آیا اس نے قومی سیاست میں بہت ہلچل پیدا کی ہے. ہمیں قانونی اور آئینی اعتبار سے سمجھائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ اور ان کا جو سٹاف ہے وہ صدر کو اہم ترین آئینی اور قانونی معاملے کے اوپر دھوکہ دے سکتے ہیں, جس طرح کہ صدر نے کہا کہ انہیں ان کے سٹاف نے اندھیرے میں رکھا اور ان کو یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ دونوں بلز پارلیمنٹ کو واپس بھجوا چکے ہیں, اور صدر کو وہ یہی بتاتے رہے کہ یہ دونوں بلز واپس جا چکے ہیں. اب اس میں آگے کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں, یہ دونوں بلز چیلنج ہو سکتے ہیں, یا کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کل جو پریزیڈنٹ صاحب کی ٹویٹ آئی تو اس نے ایک بھونچال تو لازمی طور پہ سیاسی طور پہ کر دیا, لیکن انٹرنیشنلی ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن میں آ گیا پاکستان کہ 24 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور وہاں پہ جو قانون سازی ہے اس کے عمل میں صدر پاکستان جو اس ملک کے سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے وہ اس سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اور سٹیٹمنٹ بھی تھرو ٹویٹر دے رہے ہیں, اور آن اوتھ ایک طرف سے حلف لے کے کہہ رہے ہیں کہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کے. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جی کون سی ایسی سچویشن تھی کہ ہمارا لا ڈویژن جو کہ اس کو نوٹیفائی کرتا ہے اور صدر پاکستان کا جو آفس ہے اس میں کہاں پہ یہ سارا گڑبڑ ہوئی کہ یہ چیز کمیونیکیٹ نہیں ہو سکی, یا لا ڈویژن جو سا ہے وہ سمجھنے سے قاصر رہا. اس میں جو دیکھنے کی بات ہے, ایک چیز تو کلیئر ہے کہ صدر مملکت کے دستخط جو سے ہیں, جو سگنیچرز ہیں, جو کہ ضروری ہیں کہ اگر وہ کسی بل میں اپنی ایسنٹ دیتے ہیں, کسی بل کو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو میں منظور کرتا ہوں, تو ایسی سچویشن میں دستخط کرتے ہیں, وہ باقاعدہ دستخط کرتے ہیں. اب وہ ڈاکیومنٹس جو سے ہیں دستخط شدہ نہیں ہے. سو اٹ شوز دا انٹینشن آف پریزیڈنٹ کہ وہ اس قانون کو پاس تو یا منظور نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اب ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم نے یہ واپس میں نے بھجوا دیا
کیونکہ جب آرٹیکل 75 کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی سب کلوز 1 کا سب سیکشن بی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی پریزیڈنٹ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو وہ اپنی اسینٹ دے دیں گے، وہ منظور کر دیں گے، اس کو سائن کر دیں گے، ان ادر کیس ہی ہیز ٹو سینڈ اٹ بیک ٹو دا پارلیمنٹ فار ریکنسیڈریشن۔ اب اس میں ریکنسیڈریشن کے لیے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی اتنے بڑے عہدے ہوتے ہیں اور اس قسم کے بلز آتے ہیں، obviously وہ کسی نوٹنگ کے ساتھ موو ہوتے ہیں، اس میں زبانی کوئی حکم وغیرہ غالباً نہیں ہوتا، اور obviously صدر مملکت کے جو پریزیڈنسی ہے اس میں ایک لا ڈویژن اپنا بھی ہے، وہاں پہ ایک ریٹائرڈ جج جو ان سے ہیں وہ فرائض انجام دے رہے ہیں، تو ان کے ذریعے آتا ہے۔ پھر اگر انہوں نے واپس بھجوانا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 2 یا 3 دفعہ پوچھا اپنے سٹاف سے کہ کیا یہ واپس چلا گیا ود ان ٹائم، اور انہیں بتایا گیا کہ چلا گیا۔ اب اس کیس کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ اگر تو کوئی آفیشیل مس کنڈکٹ ہے کہ اگر کسی عملے نے کوئی اس میں ایسا کام کیا ہے کہ جو کہ صدر مملکت کی ڈائریکٹیوز کے خلاف تھا، اور اس کی کوئی میل آف آئیڈیز یا بدنیتی تھی اس عملے میں یا لا ڈویژن میں، وہ تو اپنی جگہ اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کیا صدر مملکت اگر 10 دن میں نہیں بھیجتے، اس کو بھلے سے 15 دن یا 20 دن ہو جاتے ہیں، کیا وہ پارلیمنٹ کا بل جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا، جو سینٹ سے پاس ہو گیا، جو انڈر آرٹیکل 75 اس کے 2 پورشن ہیں، سب کلوز 1 کے تحت جب صدر صاحب کے پاس آ گیا، بھلے سے وہ رک گیا، کیا وہ از خود 10 دن کے بعد قانون کی شکل اختیار کر لے گا؟ کیا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ قانون بنے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ 10 دن میں اگر وہ واپس نہیں جائے گا، وہ ڈیلے بھی ہو گیا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ لیٹ ہو گیا ہے، یا تو کوئی ریمائنڈر جائے گا، یا جو ہماری منسٹری آف پارلیمانی افیئرز ہے وہ اس بل کو یہ تصور کرے گی کہ چونکہ 10 دن میں صدر صاحب نے دستخط کر کے منظور نہیں کیا، تو یہ بل صدر کی طرف سے ریفیوز ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ بل کو جو ان سے ہے پارلیمنٹ میں بھیجا جائے گا، جہاں پہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز یعنی نیشنل اسمبلی اور جی وہ مشترکہ اجلاس بنائیں گے۔ اس میں وہ اگر پاس ہو جاتا ہے تو آرٹیکل 75 سب کلوز 2 کے تحت وہ دوبارہ صدر مملکت کو بھجوایا جاتا ہے، اور جب سیکنڈ فیز میں بھجوایا جاتا ہے تو اس میں جو آئینی کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پھر صدر صاحب کے پاس 10 دن ہوتے ہیں، اور دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ 10 دن میں نہیں کرتے تو وہاں پہ ایک ڈیمنگ کلوز ہے جو کہ واضح طور پہ یہ کہتی ہے کہ if it is not passed within 10 days it would be deemed to have been assented by the president۔ راجہ صاحب آپ سے جاری رکھیں گے، لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس انتہائی اہم اور حساس ترین موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، پروگرام مد مقابل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ انتہائی سینئر قانون دان راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ عامر عباس صاحب، ابھی یہ جو تنازع چل پڑا ہے کہ صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان دونوں کا ترمیمی قوانین پہ دستخط نہیں کیے، دوسری طرف کیس رجسٹر بھی ہو گئے تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف بھی، اور باقاعدہ کارروائی شروع ہو گئی ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف، آج وہ عدالت میں بھی پیش ہوئے۔ تو اب اس کارروائی کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ ایک طرف صدر صاحب انکاری ہیں، ایک قانونی ویکیوم کریٹ ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اور اس کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ لارڈ وین جون سا ہے، ان کے ایک منسٹر نے اور انفارمیشن منسٹر نے کل پریسر کیا ہے، پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر 10 روز میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو کے بل جائے گا، 10 روز میں واپس نہیں آتا، تو وہ اٹ وڈ بی ڈیمڈ ٹو بی اسینٹڈ، تو وہ آٹومیٹیکلی تصور کیا جائے گا کہ صدر پاکستان نے اس میں منظوری دے دی ہے۔
جبکہ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے جس کو میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ درست ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیمنگ کلوز ہے کہ اس کو تصور کیا جائے گا کہ صدر صاحب نے منظوری دے دی ہے، وہ جب اس کا فیز 2 آتا ہے کسی بھی بل کا، کہ جب وہ واپس جا کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پاس ہو کے، دونوں اجلاسوں سے پاس ہو کے صدر کے پاس آتا ہے، then صدر has no option either to sign it and say okay I'm giving my assent, or if he doesn't sign in 10 days تو وہ آٹومیٹیکلی قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ کنٹروورسی آ گئی ہے تو اس کنٹروورسی کو obviously کسی ٹاک شو میں یا کسی پریس کانفرنس میں ریزولو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو اگر ریزولو کرنا ہے تو وہ عدالتیں ہی کریں گی۔ غالباً لاہور ہائی کورٹ میں کیس لگ بھی چکا ہے، اور اس کے علاوہ اب یہ جو FIR لانچ ہوئی ہے اور ان کے وکلا جب عدالت میں پیش ہوں گے تو یقینی طور پہ وہ بھی چیلنج کریں گے کہ سیکشن 5 اور سیکشن 9 جو ان سے ہیں جس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں، یہ امینڈمنٹس قانونی شکل نہیں رکھتے، قانونی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ قانون جو سا ہے وہ صدر صاحب کے پریس ریلیز اور ان کے دستخط نہ کرنے کی وجہ سے ابھی قانون نہیں بنا۔ تو الٹیمیٹلی اس چیز کو سپریم کورٹ یا کوئی ہائی کورٹ ریزولو کر دے گی، اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا۔ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا صدر مملکت کی پریزیڈنسی سے ان کا سٹاف جو سا ہے انہوں نے کوئی ڈس اوبیڈینس کی ہے، انہوں نے کوئی اپنا دفتری جو ان کے SOPs ہیں ان کو فالو نہیں کیا اور اس کی وائلیشن ہے، تو اس کا ایک علیحدہ، جیسے آج صدر صاحب نے ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی کسی کو سسپینڈ کر دیا ہے سیکرٹری کو، تو وہاں پہ وہ کیس چلے گا۔ ادروائز یہ جو قانونی حیثیت ہے ان دونوں ترامیمی ایکٹس کی وہ عدالت آپ کے سامنے رکھ دے گی، اور بظاہر یہی ہے کہ یہ دونوں جو ایکٹس ہیں یہ ابھی تک قانون کی شکل انہوں نے اختیار نہیں کی کیونکہ صدر صاحب کے دستخط موجود نہیں ہیں۔ جی بڑے عام نکات ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کرنل بشیر ولی صاحب، آپ ماشاءاللہ سفیر بھی رہے اور انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بھی رہے، آپ بھی وہاں سے یقینی طور پہ کیبلز بھجواتے رہے ہوں گے، تو یہ بتائیے اتنی بڑی ہماری آفیشیل میں پوری اسٹیٹ آف پاکستان کے سینکڑوں ڈاکومنٹس ہیں، سیکرٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیسے ہر ملازم پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ جی اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود لیکیج پھر ہو جاتی ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک لیکیج کا تعلق ہے جی وہ ہوتا جسے لیک کہتے ہیں، ڈان لیکس، ڈان لیکس اور جو بھی آپ کہیں اس کو انگریزی اس میں شکل دے دو، یہ ایک ٹرم ہے باقاعدہ، لیک، ٹھیک ہے، انآتھرائزڈ ریلیز آف تو سیکرٹ۔ آیا وہ آپ اس کو دیکھیں کہ رائٹ فرام دا اسٹارٹ اس کے طریقے بس یہی ہیں، باقی لیک ہوتے رہے ہیں، جی ہو رہے ہیں۔ آپ کوئی مجھے یہ بتا دے، یہ محسوس ہو، اتنی بڑی انہوں نے تقریر بھی کر لی ہے، ہمارے وزیر صاحبان بھی آ جاتے ہیں، وہ ابھی جاگ گئے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ آپ مجھے آ کے یہ بتا دے کہ دنیا کا فلانا واحد ملک ہے جی جہاں یہ کام نہیں ہوا، نہ ہوا ہے، نہ ہوتا ہے، یا یہ ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، جہاں ہیومن آسپیکٹ ہوگا، جی انسٹرومنٹ ہیومن بینگ ہوتے ہیں، وہاں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن آپ اس کی سینسٹیوٹی کو دیکھیں، ابھی یہی جو اتنا آپ نے شور مچا دیا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سر ابھی آپ نے شور تو مچے گا نا جی، دیکھیں شور تو مچے گا، اور پریزیڈنٹ کو آپ پریزیڈنٹ کا جو آفس کمپرومائز ہو گیا، اس کا جو کمپرومائز دیکھو، میں آئی ڈونٹ نو، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے جو دیکھنے والا اس کو کس اس سے وہ کرے گا۔ کمپرومائز ہو گیا، ابھی کمپرومائز ان واٹ سینس؟ اگر میں سوال کروں گا تو پریزیڈنٹ ہے، از دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ان کی مرضی کے بغیر بل پہ دستخط ہو گئے، کمپرومائز تو ہو گیا، تو از دی چیف ایگزیکٹو، نہیں ہیڈ آف اسٹیٹ، نہیں، دونوں چیزیں ہیں وہ، آپ جب ڈیٹیل میں جائیں گی نا، ہی از دی آرمی چیف، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے ایکس باس تھے جنرل پرویز مشرف، وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے، پریزیڈنٹ بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ باتیں ہیں، اس میں اگر آپ جائیں گے تو وہ علیحدہ باتیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی ہے نیت، یہ جو چیز، یہ جو کاغذ، یہ خبر یہ نکلی ہے، یہ کدھر سے، سورس کیا ہے، اس سورس کو اب آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک،
اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام مد مقابل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور انٹیلیجنس کی دنیا کے بیتاج بادشاہ کرنل ریٹائرڈ بشیر ولی صاحب، جن کا بہت وسیع ایکسپیرینس ہے. جی آپ اس نقطے کو مکمل کیجئے جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں، پریزیڈنٹ آفس کمپرومائز ہو گیا. جی دیکھیں، آپ ایک چیز کی شروع سے وہ کریں، جی سسٹم کو ایسے ایوالو کریں. ابھی آپ سسٹم کو کون ایوالو کرے گا؟ ہمیشہ یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی سسٹم کو ایوالو کرنا ہے، اصلاحات لانی ہے. نہیں، ابھی جو ہیں کون ہے مین کلپریٹ اگر آپ کہیں، یا جدھر سے یہ چکر شروع ہوا ہے، کس سے ہوا ہے؟ یہ تو پریزیڈنٹ سے ہوا ہے. پریزیڈنٹ کے آفس سے. اس سے نہیں، پریزیڈنٹ نے خود کہا ہے میں نے دستخط کیا ہے، میں نے دستخط نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. میں جو بھی کیا ہے، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو آل دیٹ. تو بات یہ ہے کہ جب ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ، سپریم کمانڈر کیا کہیں جو اس کے پاس عہدہ نہیں ہے، ابھی آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تم نے یہ فلانا ٹڈی پڈی یہ چیزیں یار ہے وہ ہارٹ. تو وہ ہم پھر ان چیزوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس لیول پہ آ جاتے ہیں جس پہ ہمیں نہیں آنا چاہیے. اور جب اس پہ ہم آتے ہیں، ہم ان لوگوں کو لے آتے ہیں جن کی کھوپڑی کے اندر یہ چیزیں نہیں بیٹھتی. لیکن تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نے سائفر گم تو کیا نا، آج ان کے اوپر یہ لگے گا. چونکہ اگر دفتر خارجہ سے وہ خفیہ دستاویز، چیف ایگزیکٹو ہیں وہ، ان کے پاس یہ لیٹر آتا ہے، سائفر آتی ہے، وہ کیسے گم ہو گئی؟ دیکھیں وہ بھی پتہ لگ جائے گا ان ڈیو کورس آف ٹائم. ابھی 1 برس ہو گیا ہے. نہیں برس نہیں، 10 برس گزر جائیں گے. میں تو کہوں گا 10 برس بھی 10 بھی گزر جائیں گے. لیکن بات یہ ہے، یہ ایک ہمارے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے میں کہہ سکتا ہوں یہ ایک بیماری بھی ہے. وہ کیا بیماری ہے؟ بیماری یہ کہ اس کو بھی پکڑ لو، اس کو بھی پکڑ لو، اس کو بھی پکڑ لو. ابھی آپ وہ بڑے رسپانسبل لوگ ان میں سے بڑے جو ہوں گے وہ رہے ہیں. اگر وہ یہ چیزیں یہ کرنا چاہتے تھے نا، تو وہ ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے. تو اگر ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے اور وہ اب بھی اس طاقت میں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، تو پھر یہ بڑی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. بٹ وی شوڈ ایوالو. جو آپ کہتے ہیں کہ کون کرے گا، سب سے پہلے تو یہی میں نے آپ کو بتا دیا نا، پریزیڈنٹ صاحب نے کہہ دیا میں نے دستخط کیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی کہتے ہیں نا میں نے کیا ہے، انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا. نہیں، ٹو بی کریکٹڈ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا اور میں نے اس کو واپس بھجوا دیا تھا. ابھی وہ آگے دفتر والے جس نے بھی کیا ہوگا، نو ہی ہیڈ دیٹ، وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ اتنے دن کدھر تھا. 10 دن کا، ہاں 10 دن یہ کدھر تھا. تو 10 دن بل کا سٹیٹس کہاں یہ سٹیٹس تھا. ان کو پتہ ہے کہ بھئی وہ تو یہ چیزیں ابھی اٹ واز نتھنگ فار ہم، اٹ واز نتھنگ فار ہم اینڈ آئی اسٹل مینٹینڈ اٹس نتھنگ فار ہم. اس کے پاس پتہ نہیں کیا کیا اس کے سینے میں دبا ہوئے راز ہیں، اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کاغذ کدھر گیا تھا. یہ نہیں ہوتا. راجہ عامر صاحب، ابھی جس طرح کرنل بشیر ولی صاحب بھی یہ بتا رہے تھے کہ عام آدمی کے اوپر نہیں ہے، لیکن اگر عام آدمی کسی ایسی کارروائی میں ملوث پایا جائے گا کہ سرکاری انتہائی خفیہ دستاویز یا انفارمیشن اس کو نکالنے کی کہیں کوشش کرے گا، اس کے ہاتھ کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے. کچھ یہ بتائیے کہ جب سے یہ دوبارہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے پورے ملک میں، عام شہریوں میں خوف و ہراس ہے کہ جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ ان کے اوپر لگنے جا رہا ہے. تو کچھ یہ اس کو کلیئر کریے گا کہ یہ کن لوگوں کے اوپر اپلیکیبل ہوگا، کس صورتحال میں ہوگا؟ دیکھیے یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بڑا آسان ہے کہ جی آپ نے کوئی چیزیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں جو سی ہیں کلاسیفائڈ ہیں، یہ چیزیں سیکرٹ ہیں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بالکل جی کچھ بلڈنگز ہیں کہ ان کے آپ نقشے نہیں بنا سکتے، آپ ان کی تصاویر نہیں اٹھا سکتے. پھر منسٹری آف ڈیفنس میں جو کام کر رہے ہیں، ہمارے فورن آفس میں جو کام کر رہے ہیں، وہاں ڈیلی ایسی سیکرٹ دستاویزات ہو رہی ہیں جیسے آپ کے سی پیک کے ایشوز ہیں. اب آپ کے دشمن ممالک جیسے سائفر بھی ہے وہ بھی اسی کے تحت پروٹیکٹ ہوتا ہے. لیٹ می فنش. تو جیسے تاکہ ایکسپلین ہو جائے، جیسے کہ سی پیک کے ڈاکیومنٹس ہیں،
اگر وہ ہمارے کوئی نکال کے فورن آفس سے جا کے دیتا ہے کسی دشمن ہماری اینمی کنٹری کو, تو وہ آبویسلی چاہے وہ سویلین ہے, وہاں پہ سویلین بھی کام کر رہے ہیں, وہاں پہ ایسے لوگوں کا بھی ہوتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, منسٹری آف ڈیفنس میں ایک سویلین ہے جس کا ٹھیکہ ہے کہ جی اس نے کچھ ایسی سپلائیز دینی ہے جو کہ سیکرٹ سپلائیز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں سے کوئی ڈاکیومنٹس بھی نکال لیتا ہے اور وہ ڈیلیور کرتا ہے جا کے کسی دشمن کو, تو وہ بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی. پھر یہ ہوگا کہ جیسے اب سائفر کی بات ہو رہی ہے, تو سائفر میں یہ ڈیٹرمن کرنا ہے. دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ سائفر کا جو اوریجنل چیز ہے وہ چیز کہیں بھی ابھی تک باہر نہیں آئی. وہ ایون پرائم منسٹر یا وہ جو ہماری سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی وہ بھی اس میں بھی نہیں آئی. یہ کوڈیفائی ہوتا ہے, یہ صرف ڈسکس ہوا ہے. جی, اس میں جو چیز آئی ہے وہ باہر آئی ہے کہ جناب یہ جو ہمارے پاس کیبل آئی تھی ہمارے ایمبیسڈر سے, اس کیبل میں اس کی جو متن تھا یا اس کی جو جسٹ تھی وہ یہ تھی جو بھی سامنے آ گئی. اب یہ ڈاکیومنٹ جو سا تھا یہ اس کے 5-6 جگہوں پہ, اب ان کے جو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ کہتے ہیں ایک اس کا میں نے کاغذ دیا پرائم منسٹر کو, پھر یہ ہمیں پتا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس بھی ایک اس کی کاپی گئی تھی, پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی گئی تھی, پھر جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے پاس بھی تھی اس کی کاپی, اور بھی جگہوں پہ تھی. اب یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ جی یہ لیک کہاں سے ہوا. تو اب یہ لیک اگر ہم اس اسٹوری کو پڑھتے ہیں کہ جو آئی ہے بیرون ملک, انٹرسیپٹ میں جو آئی ہے, بالکل جی اس میں انہوں نے سورس کی جو بات کی ہے وہ کچھ اور ہے. تو اب یہ مقدمہ آبویسلی لانچ ہو گیا ہے کہ جناب آپ نے یہ جو کانٹینٹس تھے اس کو ایک تو استعمال غلط کیا ہے کہ جس سے ملک کو نقصان ہوا. یہ وہ امینڈمنٹ تھی جو ابھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو مس یوز نہیں کر سکتے توڑ مروڑ کے. نمبر 2 یہ ہے کہ جی آیا یہ جو ڈاکیومنٹ تھا یہ کہیں پہ کسی کو دیا گیا ہے, تو دس از اے کیس, FIR ہیز بین لانچڈ. ابھی انویسٹیگیشن ہوگی, انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں گی اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جناب اس میں کون ذمہ دار ہے اور اس میں کون سی آفینس جو سا ہے وہ بنا ہے. تو اٹس ٹو ارلی ایٹ دس اسٹیج کہ ہم کوئی ڈٹرمن کر سکے. یہ تو عدالتوں نے دیکھنا ہے اور انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے دیکھنا ہے کہ جی اس میں کیا کرائم کمٹ ہوا ہے. تو لیٹ سی. اب پہلی تو بات ہے سیکشن 5 اور 9 جس کے تحت یہ کٹی ہے FIR, پہلی بات تو یہ ڈٹرمن ہوگی کہ جو وہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں آیا وہ جو امینڈمنٹس ہیں وہ قانونی حیثیت ان کی کوئی ہے یا نہیں, یہ بھی سپریم کورٹ ڈٹرمن کرے گی. تو یہ کیس ایسا ہے کہ جو کوئی اتنی جلدی ہمیں ڈیسائیڈ ہوتا ہوا یا کسی طرف لگتے ہوئے نظر نہیں آئے گا, اس میں ٹائم لگے گا. تو ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, لیٹ سی کس طرف جاتا ہے. وقت بہت کم ہے, آپ بہت اہم شخصیت ہیں. یہ بتائیے کہ آخر ہمارا پرائم منسٹر آفس, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ, ایوان صدر, شاہراہ دستور پہ بڑے بڑے اہم آفیسز ہیں, لیکن سائبر اٹیکس ہوتے ہیں. کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی سرکاری گفتگو, کابینہ کی میٹنگ ہو, وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہو, ایوان صدر میں ہو, غیر ملکی ہائیلی سینسٹیو وفود آتے ہیں, لیکن بعض جو ہیں ملکوں کی دشمن ملکوں کے ادارے یا وہ انفارمیشن ہیک کر لیتے ہیں, تو ہم اپنی ساری کمیونیکیشن کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہوں گا میں نے آپ کو ایک وہ کوشچن آپ پہ پھینکا تھا. جی مجھ پہ کوشچن آپ نے پھینکا تھا. بالکل. ہاں, آپ مجھے یہ مطلب کوئی مجھے بتا دیں, آپ نہ بتا دیں. چلو آپ تو ٹی وی والے ہیں, میں نہیں کہوں گا. جو بہت فن خان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ فن خان اس سسٹم کے, وہ ذرا آ کے میرے ساتھ ادھر بیٹھیں, مکالمہ کریں نا, سامنے کریں. وہ ہم کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا کس نقطے پہ مکالمہ ہو؟ مکالمہ اس پہ ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہو کہ بھئی کدھر سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. ہم انسان ہیں, وی آر ناٹ, خطاؤں کے پتلے ہیں. ٹھیک ہے, خطاؤں کے ویسے ہی پتلے ہیں, وہ ہیں یا نہیں ہیں دیٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن بات یہ ہے کہ انسان یہ جو ہے, حضرت آدم کو دیکھ لو یار, پیغمبر تھا, اللہ تعالیٰ کا گائیڈڈ ویپن تھا, اس سے خطا, اس کو مت جاؤ, اور وہ ادھر جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں
ہوئی ہیں, یہ ہوتی رہیں گی. The only thing is that we must guard against, and we are doing it. یہ بھی میں ساتھ بتاتا چلوں, میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کوئی 3 سیٹ اپ کا میں ہیڈ رہ چکا ہوں, اور سینسٹیو نہیں میں کہوں گا, سپر سینسٹیو ایشوز میں ڈیل کرتا رہا ہوں, انتہائی حساس ریاستوں کے درمیان, بالکل انسداد دہشت گردی, خفیہ معلومات کے تبادلے, بالکل. ابھی ہم ذرا سے کوئی افغانستان سے پتہ نہیں کیا. ایران حکومت آپ سمجھیں گے انتخابات وقت پہ ہو جائیں گے اور آگے پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا؟ میں کوئی کامنٹ اس پہ نہیں دینا چاہتا. نگران اور نو نگران, یہ سارا ڈرامے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو لیٹ دیم, یہ ڈرامہ بھی ہو جائے گا خیر سے, جلدی ہو جائے گا. تو نہیں, میرا یہ خیال ہے نگران از نگران. ہاں, ان کا کام صرف انتخابات کروانا ہے. انتخابات کر لے, ہم بڑے خوش ہوں گے, بڑے خوش ہوں گے. جی ناظرین, انتخابات ہو جائیں تو کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہوں گے. اسی میں سیاسی اور جمہوری استحکام بھی ہے اور جمہوری جو تسلسل بھی اسی میں ہے. اور کرنل بشیر ولی صاحب, سابق سربراہ انٹیلیجنس بیورو, راجہ عامر عباس صاحب, سینئر ایڈوکیٹ, آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام مد مقابل کی ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.